علم مولا کائنات ایک اتنا بڑا موضوع ہے کہ جس کے اوپر آپ کتابیں لکھنے بیٹھیں گے تو آپ تھک جائیں گے، مگر وہ کتابیں مکمل نہیں ہو پائیں گی. بہت ہی براڈ ٹاپک ہے، بہت ہی پھیلا ہوا ہے. مولا کائنات کے علم کی منزلت ہمارے نزدیک کیا ہے، خود برادران اہل سنت کے نزدیک کیا ہے، اس کے علاوہ ساتھ ساتھ میں دنیا والوں کی نظر میں، جیسا کہ کرسچنس نے بہت زیادہ مولا کائنات پہ کام کیا، ان کے لائف ہسٹری کے جو ایک ایک ٹاپکس ہیں ان پہ انہوں نے کام کیا ہے. تو ابھی آگے میں بات کروں گا، جب خلافت ظاہری مولا کائنات کی آئی تو اس ٹاپک پہ بہت سارے کام ہوئے ہیں اور کتابیں لکھی گئی ہیں. تو علم مولا کائنات پہ جب آپ ٹھہریں گے تو ایک مشہور معروف روایت سب سے پہلے پیغمبر اکرم کی جو ملتی ہے وہ کیا ہے کہ انا مدینۃ العلم وعلی بابھا، میں شہر علم ہوں، علی اور اس کا دروازہ ہیں. تو اب اس سے بڑی نسبت پیغمبر اکرم کیا دے سکتے تھے علم کے حوالے سے، کہ خود کو شہر علم کہا اور علی کو اس کا دروازہ کہا. اس کے بعد ایک جملہ اور بھی بڑا ہے، من اراد الحکمہ فلیات الباب، جو حکمت اور علم لینا چاہتا ہے تو وہ دروازے سے. یہ سنی ریفرنسز میں جی یہ روایت ثابت ہے بالکل سب کی طرف سے. جی جو چاہتا ہے کہ علم لینا ہے اس کو دروازے سے آنا پڑے گا. تو اب اس سے واضح کیا نسبت ہو سکتی ہے علم کے حوالے سے. اس کے علاوہ تربیت کے ٹاپک کو جو آپ شروع سے دیکھیں گے تو پیغمبر کے اکرم کا لعاب دہن حضرت نے چوسا ہے. تو جس طرح تربیت آئی، علم پیغمبر سے سیکھا، اور وہ خانہ کعبہ میں ہی آسمانی صحفوں کا ذکر کرنا اور ان کو پیغمبر کو سنانا، یہ سب حضرت کے علم کی دلیل ہیں. اس کے علاوہ بہت ساری بے تحاشا ہمارے پاس دلیلیں ہیں، روایتیں ہیں، حدیثیں ہیں جن کو آپ ثابت کر سکتے ہیں کہ مولا کائنات کی علم کا کیا مقام تھا. اچھا علم کے بھی کئی حصے ہوتے ہیں بھائی، ہر الگ الگ ٹاپک ہوتا ہے. فقہ کا علم، جوریسپروڈنس کا الگ علم ہے، آپ کے قرآن کی تفسیر کا الگ علم ہے. تو بہت سارے میدان ہوتے ہیں. خود عربک گرامر کا الگ علم ہے. آپ جس بھی ٹاپک کو اٹھائیں گے مولا کائنات آگے نظر آئیں گے. جس مسئلے، آپ فقہ کے مسئلے پہ آئیے. فقہ آج مسلمانوں کے یہاں 4 فرقے ہیں. 4 فرقے، مالکی، شافعی، حنبلی، حنفی. یہ 4 فرقے مسلمانوں کے ہیڈ ہیں جن کو یہ اپنا امام مانتے ہیں فقہ کے میدان میں. انہی کے اوپر ان کے فتوے چلتے ہیں. اب آپ جا کے برادران اہل سنت سے سوال کیجئے کہ یہ چاروں کے پاس جو علم آیا وہ کہاں سے آیا. آپ دیکھیں گے امام مالک جو ان کے تھے وہ کس کے شاگرد تھے، ان کو آپ دیکھیں گے تو وہ کس کے شاگرد تھے. تو یہ امام مالک کا سلسلہ مولا کائنات تک پہنچا. آپ حنفی کو دیکھیں، ان کے امام ابو حنیفہ، یہ کس کے شاگرد تھے، 5ویں امام، 6ٹھے امام کے. اور ان کا علم کہاں سے آیا، 4تھے امام، 3رے امام، 2سرے امام اور پہلے امام. اسی طرح حنبلی بھی، ان کا بھی جا کر وہاں مولا کائنات پہ سلسلہ ختم ہوتا ہے، اور آپ کا شافعی، ان کا بھی وہاں پہ سلسلہ ختم ہوتا ہے. تو اب آپ جب دیکھیں گے تو ان کا فقہ کی بنیاد جو ہے جن اماموں پر ہے وہ سب کے سب شاگرد ہیں مولا کائنات کے انڈائریکٹلی. ڈسٹریبیوشن جو ہو رہا ہے علم کا، ڈسمینیشن جو ہے نالج کی، وہ پوائنٹ ایک ہے، سینٹر ایک ہے، وہیں سے سب نکل رہے ہیں. تو آپ جن کو امام مان رہے ہیں وہ سب کے سب شاگرد ہیں مولا کائنات کے انڈائریکٹلی وے میں، یا ان کے فرزندوں کے، ان کے بیٹوں کے. خود امام ابو حنیفہ کا جملہ ہے کہ اگر میں امام صادق علیہ السلام کی خدمت میں 2 سال نہ بیٹھتا تو لہلک النعمان، اس کا نام نعمان تھا امام ابو حنیفہ کا، تو نعمان ہلاک ہو جاتا اگر 2 سال بھی نہ بیٹھتا ان کی خدمت میں. یعنی اگر ان سے نہ سیکھا ہوتا تو میں کیا بتا پاتا، میرے پاس کوئی علم نہیں تھا. تو اب ان کا خود اقرار ہے. امام شافعی کا اقرار آپ دیکھ لیں. تو ان سب نے فضائل اہل بیت بیان کی ہیں. ان لوگوں کا کہنا ہے کہ 5ویں امام سے بڑھ کر کوئی، 6ٹھے امام سے بڑھ کر کوئی فقہ پر ماہر ہے ہی نہیں، مسائل پر کوئی عبور ہی نہیں رکھتا. یعنی ان سب کو جو علم ملا ہے وہ اہل بیت کے صدقے میں ہے، صدقے میں ملا ہے. یہ ہو گیا. چلیے آپ کا فقہ کا میدان ہے، جوریسپروڈنس ہے. آپ عقائد کے میدان میں آئیں گے، تھیولوجی میں، تو اس میں ان کے یہاں جو بڑے بڑے ہیں 2 مذہب ہیں، معتزلہ، اشاعرہ. اب ان کے کچھ بیچ میں توحید سے ہی لے کے قیامت تک یہ ہمارے جو اصول ہیں، ان میں اندر ان دونوں میں آپس میں اختلافات ہیں. مثلا کوئی عدل کو الہی کو مانتا ہے، کوئی عدل الہی کو نہیں مانتا. بہت ساری چیزیں ادھر نہیں جانا ہے. ان شارٹ یہ کہنا ہے کہ معتزلہ فرقہ، اس فرقے کا جو بانی تھا وہ بھی انڈائریکٹلی وے میں مولا کائنات تک جاتا ہے. ابو الحسن عشری کہ جو اشاعرہ فرقے کا بانی تھا اور ہیڈ تھا، اس کا بھی جا کر سلسلہ ملتا ہے مولا کائنات سے. تو یہ آپ دیکھیں کہ بھلے ان کے نظریات کچھ ہوں یا انہوں نے ایک دوسرے مذہب کی طرف رخ دے دیا ہو اپنے علوم کو، لیکن سب کا سلسلہ جا کر ملتا ہے تو صرف اور صرف علی سے. بالکل. یہ 2 چیزیں ہو گئی. ایک اور میں اگزامپل دے دوں.
عرب کا جو عربی گرامر ہے جو جس کو ہم علم نحو کہتے ہیں ہماری زبان میں، عربی زبان میں، اس کو کس نے ایجاد کیا؟ تو جب آپ اس کی حقیقت میں جائیں گے اور اس کی غور کرنے جائیں گے تو اس میں بھی آپ مولا کائنات کو پائیں گے۔ اب وہ پورا قصہ ہے، میں ادھر نہیں جانا چاہتا کہ قرآن مجید کو ایک دفعہ مولا کائنات نے ایک بدو سے غلط پڑھتا ہوا سنا، تو جناب ابو اسود دوئلی جو مولا کائنات کے صحابی تھے، ان کو مولا کائنات نے کچھ بیسک چیزیں بتائیں، اور ان بیسکس بہت ہی شارٹ طریقے سے مولا کائنات نے سمجھایا کہ بھائی کلمہ، اسم، فعل، حرف، یہ کلمہ ہوتا ہے، ناؤن، ورب جنہیں ہم کہہ لیں۔ تو اس طرح سے مولا کائنات نے بہت ہی شارٹ طریقے سے ان کو سمجھا دیا، اور انہوں نے ان شارٹ طریقوں کے اوپر پورے کے پورے ادب کو کھڑا کر دیا۔ یعنی یہ بڑا ظاہر ہو رہا ہے یہاں پہ کہ دین اسلام میں علم کی کتنی اہمیت ہے، کتنی کس اہمیت طریقے سے اس کو پھیلانے کی کوشش ہوئی اور پھیلایا گیا ہے۔ اور فاؤنڈر کون تھا، فاؤنڈیشن کس کے یہاں پڑی ہے اس کی، یہ ایک بہت زیادہ اہمیت۔ ہر علم مولا کائنات سے نکل کے جائے گا، ہر علم یہیں سے پھوٹے گا۔ جی تو اب آپ سوچیے یہ اعجاز سے کم ہے کہ آپ کسی کو بیسکس بتائیں اور ان بیسکس کے بیس پہ وہ بڑی بڑی باتیں نکال لے جائے۔ تو آپ اتنا پھیلا ہوا ہے آج گرامر عربی کا، لیکن بیسکس آپ دیکھیں گے تو خالی دو لائن بھی بمشکل نہیں مولا کائنات نے انہیں بتائی تھی، ان سے انہوں نے پورا علم کھڑا کر دیا گرامر کا۔ تو یہ بھی اعجاز کلام مولا کائنات ہے۔ تو آپ دیکھیں کہ کتنا علم تھا ان کے پاس۔ آپ تفسیر و قرآن کے ٹاپک پہ آ جائیں تو اب آپ تفسیر و قرآن کے میدان میں دیکھیں گے تو مولا کائنات سے بہتر کوئی نہیں ہے۔ دو آدمی کا نام لیا جاتا ہے، مولا کائنات کا مفسر کی حیثیت سے، یا جناب ابن عباس کا، اور روایتوں میں ثابت ہے کہ جناب ابن عباس مولا کائنات کے شاگرد تھے، یعنی مولا علی سے مولا علی سے ہی سیکھا تھا۔ بڑا ہی مشہور و معروف جو واقعہ ان کا ملتا ہے جو ان کی شاگردی کی دلیل ہے کہ مغرب کے وقت مولا کائنات نے ایک دفعہ میں نے ان سے کہا مغرب کے بعد کہ مجھے بسم اللہ کی تشریح اور تفسیر بتا دیں۔ تو ابن عباس نقل کرتے ہیں کہ علی نے مغرب کے وقت قصہ شروع کیا، تفسیر شروع کی، تو وہ جا کے صبح کی نماز سے مل گیا۔ اس قدر طولانی تفسیر اور صرف بسم اللہ الرحمن الرحیم کی تفسیر میں مغرب سے صبح ہو گئی، یہ معیار ہے علم۔ اور اس کے ساتھ ساتھ مولا کائنات نے اتنا بھی کہا یہ جملہ کہ ابن عباس اگر میں بسم اللہ کی تفسیر بیان کرنے پر آ جاؤں تو 70 اونٹوں کے اوپر ان کی تفسیریں لادنی پڑیں گی، اتنی زیادہ پھیلی ہوئی ہے۔ اس سے زیادہ علم کیا ہوگا؟ اب اس کے بعد آپ دیکھیں پھر اب جہاں پر مولا کائنات نے ایک جملہ بتایا، کہا یا علی اتنی زیادہ تفسیر، پھر اس کے بعد مولا کائنات نے کہا ابن عباس جو کچھ قرآن مجید میں ہے وہ سب سورہ حمد میں ہے، جو کچھ سورہ حمد میں ہے وہ سب بسم اللہ الرحمن الرحیم میں ہے، جو کچھ بسم اللہ الرحمن الرحیم میں ہے وہ بائے بسم اللہ میں ہے، اور جو کچھ بائے بسم اللہ میں ہے وہ بائے بسم اللہ کے نقطے میں ہے۔ اب اس کے بعد ایک مشہور و معروف مولا کائنات کا جملہ کہ انا النقطۃ التی تحت الباء، میں وہ نقطہ ہوں کہ جو بائے بسم اللہ کے با کے نیچے ہے، یعنی وہ ڈاٹ میں ہوں کہ جہاں سے پورا قرآن پھیلتا ہے، وہ پوائنٹ اور سینٹر میں ہوں جہاں سے سارے علوم نکلتے ہیں۔ اور آپ صرف اس میں قرآن کو نہ سمجھیں، قرآن کیا کہہ رہا ہے کہ لا رتب ولا یابس الا فی کتاب مبین، کوئی خوشگوار ایسا نہیں جو قرآن میں موجود نہ ہو، یعنی دنیا کا سارا علم قرآن میں ہے، اور قرآن کا سارا علم ہے اس بائے بسم اللہ کے نقطے میں، اور وہ نقطہ مولا کائنات ہے۔ تو اتنی بڑی اب اس کے بعد ایک بہت ہی اہل سنت کے ایک عالم نے اس جملے کو لکھا باقاعدہ ابن عباس سے، ان سے پوچھا گیا کہ جب بسم اللہ کی تفسیر وہ سن کر آئے تو ان سے پوچھا گیا کہ آپ کا علم علی کے مقابل میں کیسا ہے، یعنی ان کا علم اور آپ کا علم کیسا ہے؟ تو کہتے ہیں علی کا علم ہم سب کے مقابل میں، صرف اپنی بات نہیں کہی، سارے جتنے اصحاب ہیں ان سب کے مقابل میں ایسا ہے کہ علی گویا 7 سمندر ہیں، اور ہم سب کا علم مل کر اس 7 سمندر میں ایک قطرے کی مانند ہے۔ یہ جناب ابن عباس کا جملہ تھا۔ اتنا زیادہ علم علی کے پاس ہے جو ہم میں سے کسی کے پاس نہیں ہے۔ اب آپ دیکھیے کہ کس طریقے سے وضاحت کرتے ہیں، کتنا پھیلاتے ہیں باتوں کو مولا کائنات سمجھانے کے لیے۔ ہر شخص نے مولا کائنات کے علم کی تعریف کی ہے، ہر آدمی نے قبول کیا ہے، اور اس علم کی جھلک اب آپ یہ سوچئے کہ میں پھر اسی بات پر آؤں گا کہ اتنا علم آ جانے کے باوجود، اتنی صلاحیتیں آ جانے کے باوجود انسان کے نفس میں کبر اور غرور جیسی چیز آ جاتی ہے شیطان کی طرف سے۔ لیکن علی کا کیسا قلب تھا اور کتنا پاک و پاکیزہ نفس تھا کہ
کہ شیطان کا گزر بھی نہیں. جی کہ عموماً آج کے ٹائم میں دیکھا جاتا ہے کہ ذرا سی 4 کتابیں پڑھ لیں اور تو ہم کالر ٹائٹ کرنے لگتے ہیں, تو ہم اپنے کو شاید ہم علامہ سمجھنے لگتے ہیں, ہم عقل کل اپنے آپ کو سمجھنے لگتے ہیں. تو ہم سب کو سمجھ کیوں 4 کتابیں ہم نے پڑھ لی, یہاں دنیا بھر کا علم مولا کائنات کی ذات میں سمٹا ہوا ہے. اس کے بعد اتنا ہمبل ہے. جی, اور اس کے ساتھ ساتھ یہ شکوا ہے کہ لوگوں نے مجھ سے پوچھا نہیں. اور لیکن اب آپ دیکھیں گے کہ جہاں پہ کبر اور غرور نہیں ہے, اس کے مقابل میں ہے کیا چیز. علی اپنا سورس کیا بتا رہے ہیں نالج کا, کیا نالج کا سورس بتا رہے ہیں. یہ بھی ایک بہت بڑا جواب ہے ان لوگوں پر جو ہم پر آبجیکشنز کرتے ہیں. کیا مولا کائنات نے کہا کہ علمنی رسول اللہ دقا دقا, مجھے رسول اسلام نے ویسے تعلیم دی جیسے ایک چڑیا اپنے بچے کو دانا چوچ سے کھلاتی ہے. مطلب اتنا باریک طریقے سے علم کو جو ہے پہنچایا ہے رسول اللہ. تو اب آپ سوچیں مولا کائنات سارا کا سارا اپنا جو علم ہے اس کو کس کے اوپر ڈیپینڈ کر رہے ہیں, رسول خدا کے علم کے اوپر. یعنی رسول خدا نے کوئی کوتاہی معاذ اللہ نہیں کی کہ کچھ چھوٹ جائے. جی, ایک یہ بات. دوسری طرف سے مولا کائنات بتانا چاہ رہے ہیں کہ یہ کبھی میں سوچنا کہ میرا علم اپنا ذاتی ہے. یہ علم الہی مجھے پیغمبر سے ملا ہے, بے شک یہ پیغمبر نے مجھے تعلیم دی ہے. اور اس کے علاوہ اب آپ دیکھیں گے ایک اور مشہور و معروف جملہ جناب ابن عباس کا ملتا ہے, اہل سنت تاریخ میں بھی ہے. جناب ابن عباس کہتے ہیں کہ علم و حکمت کے 10 درجے ہیں, 10 لیول ہیں. ان 10 درجوں میں سے 9 درجے علی کے پاس ہیں اور صرف 1 درجہ پوری دنیا کے پاس ہے علم کا, اور اس 1 درجے میں بھی علی سب سے آگے ہیں. اب آپ سوچیں 9 درجے تو ہیں ہی, 10واں جو درجہ ایک اسٹیپ جو بچتا ہے علم کا, ذرا سا تھوڑا سا اگر ڈیفائن کریں 1-2 پوائنٹ. آپ اس کو اسٹینڈرڈ سے سمجھ سکتے ہیں. فار ایگزامپل فرسٹ اسٹینڈرڈ سے لے کے 10 تک, جی تو علم کے 10 حصے کر دیا, فرسٹ, سیکنڈ, تھرڈ, فورتھ. آپ اس طرح سے سمجھ سکتے ہیں کہ فار ایگزامپل کہ فرسٹ اسٹینڈرڈ کا علم سیکنڈ اسٹینڈرڈ کا, تو جو سیکنڈ اسٹینڈرڈ میں گیا اس کو فرسٹ کا بھی ہے. جی, جو تھرڈ میں گیا اس کو فرسٹ اور سیکنڈ دونوں کا ہے. جو فورتھ میں گیا اس کو فرسٹ, سیکنڈ, تھرڈ دونوں کا ہے. تو جو 9 تک جائے گا اسے فرسٹ تک کے سارے اسٹینڈرڈ کا علم ہونا چاہیے, تب وہ صلاحیت مند کہلائے گا. تو مولا کائنات ان 9 درجوں کو رکھتے ہیں علم کے. اس کے علاوہ جو 10واں اسٹینڈرڈ ہے, جی جو 10واں درجہ ہے کہ جو ساری دنیا کے لیے ہے, اس میں بھی مولا کائنات سب سے آگے. ان درجوں کا بیسس کیسے, کس نے ان درجوں کو مطلب یہ رسول پیغمبر اکرم کی حدیث ہے. یعنی ابن عباس اپنی طرف سے کوئی جملہ نہیں کہہ رہے ہیں, یعنی رسول خدا نے اس کو ڈیزائن کیا, اس کو ڈیزائن کیا اس لیول کو. علم کے 10 حصے ہوتے ہیں, 10 درجے ہیں, جس میں سے 9 علی کے پاس ہے, باقی 1 میں ساری دنیا کے پاس ہے. اس میں بھی علی فرسٹ نمبر میں, فرسٹ نمبر, یعنی اس درجے میں بھی علی ہیں. ایسا نہیں ہے کہ آپ کوئی ایسا علم ہو کہ جو علی کے پاس نہ ہو, وہ بھی ٹاپ لیول ہے علی, وہ بھی ٹاپ لیول ہے علی. یہ باب آپ دیکھیں علم کی کیا منزلت ہے, کہاں پہ پہنچے ہیں مولا کائنات. تو یہ بڑی بدقسمتی ہے ہماری قوم کی کہ ہم لوگ اس طریقے سے کوشش نہیں کر رہے ہیں. جی, علم کے میدان افسوس کی بات ہے کہ ہمارے پاس وہ مولا ہے کہ جس کے فضائل کو غیر نے اقرار کیا, جس کے علم کا غیروں کے یہاں ڈنکا بج رہا ہے, لیکن ہمارا فوکس نہیں ہے شاید جس طریقے ہونا چاہیے, جیسا ہونا چاہیے ویسا نہیں. اب یہ ایک علم کا, اسی علم کے ٹاپک میں آتا ہے کہ ہم میں سے بہت سے ایسے ہیں کہ جو اس بات کو نہیں جانتے کہ مولا کائنات کی علمی ایکٹیویٹیز کیسی تھی. جی, کیا صرف خطبے کی حد تک رہے کہ جو نہج بلاغہ کی شکل میں آج ہمارے پاس ہے, یا کتاب وغیرہ بھی آئی ہے. تو جب آپ اس میں جائیں گے تو کئی کتابوں کا ذکر ہے جو خود مولا کائنات نے لکھی ہے. 1-2 کا ذکر کریں اگر. جی, میں بات بتا دوں. اس سے پہلے میں ایک جملہ کہہ دوں. مولا کائنات کے لیے ہسٹری میں ایک جملہ ملتا ہے, اول من صنف فی المسلمین. علی وہ ذات ہے کہ جس نے سب سے پہلے مسلمانوں میں کوئی کتاب لکھی ہے. یہ چیز نہیں, یہ اس کا علم میرے خیال سے کم لوگوں میں ہوگا, مطلب ہم یوتھس میں تو آئی ڈونٹ تھنک کہ ہوگا. سب سے پہلی ایکٹیویٹی علمی کسی کی اگر ہے تو علی کی ہے. تو اس سے ہم سب کو سبق لینا چاہیے کہ ہمیں علم کے میدان میں کتنا آگے ہونا ہے. زمانہ ہمیں لاکھ چیزوں سے دور رکھے, ہمیں ہماری حق سے دور رکھے, مگر ہمیں اپنی کام تو کرنے ہیں, بالکل اپنی ذمہ داریاں تو ادا کرنی ہے. علی کو ان کے حقوق سے دور رکھا گیا, تو کیا علی نے ہاتھ باندھ کر کے بیٹھ گئے؟ علی نے ایکٹیویٹیز نہیں کی, دوسرے کام انجام نہیں دیے, نہیں, انہی دوران تو یہ کام کیے ہوں گے. بالکل, کیونکہ پیغمبر کے ٹائم میں تو اتنا وقت نہیں تھا اس دور میں, کیونکہ جنگوں میں رہنا ہوتا تھا, تو اتنا علمی کام نہیں ہو سکتا تھا. یہ سارے کام
پیغمبر کے بعد مولا کائنات نے کی. تو آپ سوچئے کہ فرصت کا، وقت کا کتنا اچھا یوز ہو رہا ہے. یہ علم کے اوپر فوکس. سب سے پہلا جو بتایا جاتا ہے وہ قرآن مجید کہ جو مولا کائنات نے جمع کیا. یہ وہ قرآن مجید جس کو جمع کیا تھا کہ جو شان نزول کے اعتبار سے تھا، اور یہ وہ قرآن تھا کہ جو پیغمبر کی نظر سے بھی مولا کائنات نے گزارا تھا. مطلب اسمبل کیا ہے ساری آیتوں اور سارے سوروں کو. جی یہ بتانا چاہ رہے ہیں. جی تو یہ مولا کائنات نے، ابھی میں آگے اس کو تھوڑا سا اور ایکسپلین کرنا چاہوں گا. تو یہ پہلا کام. دوسرا ایک اور تھا کہ جس میں مولا کائنات نے ایک کتاب لکھی ہے کہ جس میں قرآن مجید میں کے ذکر کے ساتھ ساتھ مولا کائنات نے الگ سے 60 علوم کا تذکرہ اس کتاب میں کیا. وہ 60 علم ٹاپکس کیا کیا ہوں گے اللہ کے. وہ کتابیں واقعاً ایک ذخیرہ تھی ہمارے لیے. کاش اگر ہم تک پہنچ جاتی تو بہت بڑا سرمایہ تھا مولا کائنات کے اعتبار سے. اس کے علاوہ علم الجفر ایک علم ہے جس کو اوپر مولا کائنات نے کتاب لکھی. ایک ہے صحف جامعہ کے عنوان سے، یہ بھی مولا کائنات نے لکھا ہے. ان کا بیسس کیا ہے ان کتابوں کا، مطلب کس؟ جی اب میں آپ کے سامنے اصول کافی کا ریفرنس دے دوں، میں نہیں اندر ڈیپتھ میں جانا چاہتا. اصول کافی میں ایک باب ہے باقاعدہ، اس کی جلد پہلی ہی جلد میں غالباً یہ ایک باب ہے، یا میں جلد میں اگر کنفیوز ہو رہا ہوں پہلی یا دوسری میں سے، کتاب العقل والجہل کتاب الحجت کے نام سے ہے. اس میں ہے یہ باب ہے باقاعدہ جس میں اہل بیت کے پاس کون کون سے علوم ہوتے ہیں اور کون کون سی کتابیں ہوتے ہیں ان کا تذکرہ ہے. تو 4 سے 5 کتابیں ہیں تقریباً جو مخصوص ہیں اہل بیت سے، اور وہ کتابیں مولا کائنات نے لکھی ہیں. اس میں سے ایک جو آپ ایام فاطمی میں اکثر سنتے رہتے ہیں، ایک صحف فاطمیہ ہے کہ جو جناب جبرائیل شہزادی کونین سے بتاتے تھے، ان کو تسلی دیتے تھے اور آنے والے حالات کے سے باخبر کرتے تھے. شہزادی کونین مولا کائنات کو بتاتی تھی اور مولا اس کو لکھتے تھے، نوٹ ڈاؤن کرتے تھے. یہ ایک پورا صحیفہ ایک کتاب کی شکل میں جو اہل بیت کے پاس ہے. اس طریقے سے اور ساری علمی کاوشیں مولا کائنات کی آئی ہیں اور مولا کائنات کے لیے تاریخ میں ملتی کہ مولا کائنات نے لکھا. اس کے علاوہ یہ تو چلیے مولا کائنات نے لکھا، اور مولا کائنات کے حوالے سے اور کیا کام کیا گیا. ایک بیسک کتاب اور بڑی مشہور معروف کتاب جس کو ابھی پھر میں نے کہا تھا کہ نہج البلاغہ. نہج البلاغہ بے شک. اور یہ وہ نہج البلاغہ جمع تو ایک شیعہ نے کیا ہے، لیکن جب آپ اس کی تفسیر دیکھیں گے کہ اس کے مفسر کون کون تھے تو اس میں سنیوں کی ایک بڑی تعداد ہے. اچھا. جس میں ایک بڑا نام ابن ابی الحدید کا ہے. شرح نہج البلاغہ ابن ابی الحدید کی بڑی مشہور ہے. آپ دیکھیں مولا کائنات کے کلام پر اہل سنت نے تفسیریں لکھی ہیں. اس کے علاوہ 100 کلمہ یعنی 100 کلمہ 100 جملے 100 کوٹس، اس حوالے سے ایک کتاب ہے مولا کائنات کی. غرر الحکم، اس میں مولا کائنات کی کلمات قصار کے عنوان سے کچھ مختصر جملے حدیثوں کی غرر الحکم کے عنوان سے ہے کہ جو مولا کائنات سے مخصوص ہے. تو اس طرح کی اور ساری کتابیں ہیں کہ جو مولا کائنات کے حوالے سے ہی لکھی گئی، اس کو ڈاکیومنٹڈ اور ان کے علم پر دلالت کرتی ہیں. یہ ساری کتابیں ان کے علم پر دلالت کرتی ہیں. اب دیکھیں میں نے بیان کیا کہ کس علم میں علی پیچھے رہے ہوں. کتابوں میں آپ دیکھیں کہ مولا کائنات نے سب سے پہلے لکھنا شروع کیا. ایکٹیویٹی آپ دیکھیں، آپ نہج البلاغہ میں آپ دیکھیں گے کہ ہم سوچ نہیں سکتے کہ کن کن بیسکس پر اہل بیت نے دھیان دیا اور مولا کائنات نے فوکس کرایا. آپ ایک خطبہ پڑھیے مولا کائنات کا، نہج البلاغہ بڑا دلچسپ خطبہ ہے. اس میں مولا کائنات نے بتایا ہے کہ ہمیں لکھنا کیسے ہے، ایٹیکیٹس کیا ہونے چاہیے، جی وہ تمیز کیا ہونی چاہیے. یعنی ہم کوئی پیراگراف لکھ رہے ہیں، نوٹ ڈاؤن کر رہے ہیں. اب آپ سوچیں کہ اس حد تک مولا کائنات نے اپنے بعد والوں کے لیے ذخیرہ چھوڑا کہ لکھنا کیسے.